ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروخت اور سود ایک جیسا ہے. توبہ توبہ، جیسے آج کل لوگوں نے بینک کھولے ہیں باقاعدہ، اور اس کو اسلامی بینک اپنی طرف سے، دارالفتاؤں کی تصدیق بینک، بلا وجہ وجوہ سامنے پیش کرو پتہ چل جائے. جو حرمت اور جو علت مزلل کے بینکوں میں ہے وہی طریقہ کار آپ کے بینک کا ہے. کیوں خچر اور گدے کو بکرے کے بہانے کھلوا رہے لوگوں کو، عذاب علیم کے مستحق ہو رہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال فرمایا اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو. کیسے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کے ہاں سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے ہے جو گزرا ہے سو گزرا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ سپرد خدا ہے. وَمَنْ عَادَ، جو وہی کے بعد بھی سود کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مٹاتے ہیں اللہ سود کو اور جاری فرماتے ہیں خیر خیرات کو. استاد گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے مدذلو فرماتے تھے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود سے برکت مٹا دے گا، اللہ سود کو بے برکت کر دے گا. محق یمحق، اور اربا یوربی، اور خیر خیرات جائز کاموں میں برکت ہوگی. ابو معشر سے منقول ہے سودخور جب مرتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے. ہم حیران ہوتے تھے یا اللہ بھوکا کیسے ہوتا ہے؟ تو خزانوں کا مالک. پتہ چل گیا کہ گلے میں کینسر ہوگا، گلٹی سانس کی نالی میں اتری ہوگی اور چمچ سے بھی نہیں کھا سکے گا، وہ دن ہوں گے اس کے. وَلَقَدْ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی کافر اور گناہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کی نمازیں، وآتوا الزکاۃ، دیتے رہے زکات، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ایسوں پر نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو یہ باقی سود بھی. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مسلمان. باقی شاقی سارا سود ختم کرو. فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اعلان کر لو لڑنے کا اللہ اور اللہ کے رسول سے. توبہ توبہ. قرآن کریم میں اپنے موضوع پر یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو مجھ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کرو. تو جو خدا سے لڑے گا وہ تو گردن کے بل گرے گا اور دونوں جہان اس کے اکھڑیں گے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تم کو راس المال لینا ہے، اصل مال، اس پر جتنا سود ہے سارا ختم. لا تظلمون، ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا. سود کے بارے میں دو حدیثیں مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ سود کا 1 روپیہ لینا یا دینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے. روح المانی میں حسین کی طرف منسوب روایت پیش کی گئی کہ 1 درہم سود کا لینا جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں 70 مرتبہ کوئی زنا کر. اخذ درہم الربا اشد عند اللہ من ان یقع الرجل علی امہ فی بیت اللہ الحرام 70 مرہ. 1 روپیہ سود کا لینا اتنا بڑا جریمہ ہے جیسے اپنی سگی ماں سے بیت اللہ میں 70 مرتبہ کوئی بدفعلی کر لے. اس کی شناعت و قباحت دیکھ. باقی اس زمانے کے اندر سود نہ لینے میں سودخور بڑھ رہے ہیں.
بینکر اسی سے ساری دنیا اور دین اسلام کا نقصان کرتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ لے لے اور بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو دے. اگر آپ مثلا حبیب بینک کو چھوڑتے ہیں، اس کا تمام تر سرمایہ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایسے کئی بینک ہیں، اور خبیث اور نجس سمجھ کر لینے میں انشاءاللہ حدیث کے وعید سے حفاظت ہو جائے گی، اور اس پر نیت ثواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جرم ہے. لیکن جو فقیر مسکین لے گا اور وہ اس کا فائدہ ہوگا، اس کے لیے تو حلال ہوگا، تو آپ کو پھر ثواب ملے گا طبعاً. جیسے فجر کی 2 رکعت کے بعد غلطی سے آپ اٹھ گئے، 2 پڑھ لی، ارادہ تو نہیں تھا، لیکن رکوع و سجدہ نماز کا ثواب ملے گا، طبعاً ثواب ملتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ آدمی تنگ دست، اس سے لے نہیں سکتے ساری رقم، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دے دی جائے اس کی آرام حالی تک. میسرہ یسر سے، پس انتظار کر لے تو اس کے پاس پیسے آ جائیں تو لے لے. سود نہ لینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آج اس کو تنگ کرنا شروع کر دے، بس اس کو کہو کہ سود نہیں ہوگا، اصل پونجی لوں گا. وَأَن تَصَدَّقُوا، سارا مال خیرات کر لو جس کی وجہ سے اتنا گناہ ہو رہا تھا. خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن کے آنے سے جس میں لٹائے جاؤ گے اللہ کے ہاں. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں ہوگا، نیکیاں کم نہیں کی جائے گی اور گناہ بڑھائے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 دن یا 4 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن کریم کا ایک لفظ اور ایک حرف مزید نہیں ہے. آخر ما نزلت قبل ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب4 أو 6 ایام. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے شک خرید و فروخت اور سود ایک جیسا ہے. توبہ توبہ، جیسے آج کل لوگوں نے بینک کھولے ہیں باقاعدہ، اور اس کو اسلامی بینک اپنی طرف سے، دارالفتاؤں کی تصدیق بینک، بلا وجہ وجوہ سامنے پیش کرو پتہ چل جائے. جو حرمت اور جو علت مزلل کے بینکوں میں ہے وہی طریقہ کار آپ کے بینک کا ہے. کیوں خچر اور گدے کو بکرے کے بہانے کھلوا رہے لوگوں کو، عذاب علیم کے مستحق ہو رہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حلال فرمایا اللہ نے خرید فروخت کو اور حرام کیا ہے سود کو. کیسے حلال و حرام ایک ہو رہا ہے؟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کے ہاں سے، فَانْتَهَىٰ، پس وہ باز آیا.